آئیے اتباع کا مفہوم متعین کر لیتے ہیں اور سنت کا مفہوم متعین کر لیتے ہیں ایک حدیث پاک کی روشنی میں. حدیث اس طرح وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لعن اللہ الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام يعقوب فجاءت فقالت انه بلغني عنك انك لعنت كيت وكيت فقال وما لي لا العن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله فقالت لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه اما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه قالت فإني أرى أهلك يفعلونه قال فذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا فقال لو كانت كذلك ما جامعتها رواه البخاری فی کتاب التفسیر. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایک صفحے کے اوپر ایسے ہی لائے, میں نے پوری کی پوری روایت ریفر کر دی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے گودنا گودنے والی عورت, گودنا گدوانے والی عورت, بھاؤں کے بال اکھاڑنے والی عورت, اور حسن کے لیے للحسن بیوٹی کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان گیپ کروانے والی عورت, اور اب اللہ کی تخلیق کو بدلنے والی عورت. اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا تھا, مرد بننے لگی, کپڑے پہننے لگی مردوں کے, اسی طرح سرجری کے ذریعے لڑکا بننے لگی, لڑکا لڑکی بننے لگا اور لڑکی لڑکا بننے لگی. المغیرات خلق اللہ, اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنے والی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. جن جن عورتوں کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا کہ ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت بھیجی ہے, یہ فتویٰ جب ایک عورت کے پاس پہنچا, عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ, کون سا فتویٰ کہ ان کے اوپر اللہ نے لعنت بھیجی ہے, فجات آئی اور اس نے یہ کہا عبداللہ ابن مسعود سے انہو بلغنی انکا انکا لعنت کیتا و کیتا, مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے ایسے ایسے لعنت کی ہے, گودنا گودنے والی عورت, گودنا گدوانے والی عورت, ایسی ایسی عورتوں کے اوپر آپ نے لعنت بھیجی ہے, ایسا ایسا کہا ہے. اور اس عورت کا نام تھا ام یعقوب اور یہ قبیلے بنو اسد کی تھی. فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام یعقوب, اس کا نام ام یعقوب تھا اور یہ قبیلے بنو اسد کی تھی. آتے ہی اس نے پوچھا, مجھ تک یہ بات پہنچی ہے, آپ کا یہ فتویٰ پہنچا ہے کہ آپ نے ایسی ایسی عورتوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے. اب حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا فرما رہے, فقال وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ, ارے میں اس پر کیوں نہ لعنت کروں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور جو لعنت کتاب اللہ میں ہے. اگر یہ عورت تقلید کرتی تو فتویٰ عبداللہ ابن مسعود کا پہنچتے ہی چپ چاپ مان لیتی, اس لیے کہ تقلید نام ہے چپ چاپ مان لینے کا, دلیل نہ طلب کرنے کا. لیکن یہ عورت آتی ہے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھتی ہے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے کہی ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود پہلے قرآن اور حدیث کا حوالہ دیتے ہیں, میں نے یہ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہی ہے. کیسے؟ فقال وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن هو فی کتاب اللہ, کتاب اللہ میں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لعنت فرمائی ہے. گویا عورت نے جب دلیل مانگی تو عبداللہ ابن مسعود نے قرآن اور حدیث کی دلیل پیش کی, ومن هو فی کتاب اللہ وما لی لا العن من لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی مسئلہ پہنچے تو مرد, عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ تقلید نہ کریں بلکہ مسئلے کو چیک کریں, سوال کریں. سوال تقلید نہیں, سوال تحقیق کا نام ہے. یہ عورت آتی ہے اور سوال کرتی ہے اور وہ جب دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں بھی حدیث میں بھی ہے, وہ عورت اب بھی مطمئن نہیں ہوتی ہے. وہ کہتی ہے لقد قرأت ما بین اللوحین, میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے جو کچھ دو تفتیوں کے درمیان ہے, بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک میں پورا قرآن پڑھ گئی ہوں. فما وجدت فیہ ما تقول, جو آپ بول رہے ہو وہ میں نے کہیں نہیں پایا. بحث کر رہی ہے, یہ تقلید ہے, بحث پر آمادہ ہو گئی ہے.
انہوں نے قرآن و حدیث کا حوالہ بھی دیا لیکن اب بھی مطمئن نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے آپ غلط کہہ رہے ہوں، آپ کہہ رہے قرآن میں ہے لیکن میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے۔ کیسی عورتیں ہوتی تھیں، اللہ اکبر، ایک مسئلے کو چیک کرنے کے لیے ام یعقوب نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدت فیہ ما تقول، میں نے پورا قرآن پڑھ لیا ہے لیکن آپ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں وہ مسئلہ مجھے کہیں نہیں ملا، پھر آپ کیسے کہتے ہیں قرآن میں؟ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ دنیا کے تمام مفتیوں کو ایک طرف کھڑا کر دیا جائے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کو، تمام مفتی حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس سے یہ عورت جھگڑ رہی ہے۔ اگر تقلید جائز ہوتی تو اس عورت کو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے اس فتوے کے اوپر چپ چاپ عمل کر لینا تھا، لیکن یہ دلیل مانگ رہی ہے اور وہ قرآن و حدیث کی دلیل پیش کرتے پھر بھی مطمئن نہیں ہوتی کہ دکھاؤ کہاں ہے یہ، اس لیے کہ آپ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں، میں پورا قرآن پڑھ گئی ہوں لیکن آپ کا یہ مسئلہ مجھے قرآن میں کہیں نہیں ملا۔ کیسے تقلید ثابت کرتے لوگ؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، اللہ کی بندی، لئن کنت قراتی لقد وجدتی، اگر تو نے غور سے پڑھا ہوتا تو تجھے وہ مسئلہ ضرور مل گیا ہوتا۔ کہا کہ کہاں ہے وہ؟ کہا کہ تو نے سورہ حشر نہیں پڑھی؟ بالکل پڑھا ہے۔ کہا کہ یہ آیت تیری نگاہوں سے نہیں گزری؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ کہا ہاں یہ تو پڑھا ہے۔ کہا تو یہی تو ہے، رسول نے جو دیا اسے لے لو، جس چیز سے روک دیا اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گودنا گودنے والی عورت، گودوانے والی عورت اور انہی عورتوں کو پر لعنت فرمائی ہے، لہذا یہ حدیث بھی اور قرآن بھی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ صحیح حدیث استنباط اور استشہاد میں قرآن حکیم کے برابر ہے، تبھی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ومن ہوا فی کتاب اللہ، یہ کتاب اللہ میں بھی ہے، یعنی رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکو اسے رک جاؤ۔ تو گویا رسول جو دے اسے لے لو، جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، دیٹ از کالڈ اتباع، اسی کا نام اتباع ہے۔ اگر اتباع کی تعریف کرنی ہے تو اس حدیث کی روشنی میں اتباع کی یہی تعریف ہوگی، یہی ڈیفینیشن ہوگی کہ رسول جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ، اسی کا نام اتباع ہے۔ تو اتباع کا مطلب قرآن حکیم سے بھی معلوم ہوا اور اس حدیث پاک سے بھی۔